دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. تو اس کے بعد شوہر یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں سچا ہوں. پہلی بات، قاضی جو ہے، جج جو ہے، اس کو ٹوکتا ہے اللہ سے ڈرو، جھوٹا الزام مت لگاؤ. اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ قسم کھاتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے. پھر قاضی مداخلت کرتا ہے، اللہ سے ڈرو، بیوی پہ جھوٹا الزام مت لگاؤ. پھر وہ تیسری مرتبہ قسم کھاتا ہے. اس کے بعد پھر قاضی مداخلت کرتا ہے. چوتھی بار قسم کھاتا ہے وہ کہ میری بیوی بدکار ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے بعد 5ویں دفعہ یہ کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. اور درمیان میں 5 دفعہ مداخلت کون کرتا ہے؟ قاضی کرتا ہے. اس کے بعد اب عورت کو لایا جاتا ہے. وہ عورت یہ کہتی ہے کہ یہ پہلی دفعہ قسم کھاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جو الزام لگا رہا ہے یہ غلط ہے، پہلے اللہ کی قسم کھاتی ہوں. اس کے بعد قاضی مداخلت کرتا ہے، کہتا ہے اللہ سے ڈر، جھوٹی قسم مت کھا. پھر دوسری بار اور تیسری بار اور چوتھی بار اور 5ویں بار وہ کہتی ہے کہ اگر میں سچی نہیں ہوں، جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اس کے بعد ان کا نکاح ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے درمیان ڈیورس، تفریق کرا دی جاتی ہے، اور اب ان کی کوئی سزا نہیں دی جاتی، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں لعان، یعنی بیوی کا شوہر پر لعنت کرنا اور شوہر کا بیوی پر لعنت کرنا، ایک دوسرے کو لعنت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو عورت تھی اس نے 4 مرتبہ کے تو خالی قسم. جب 5ویں بات آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اس کو تو وہ خاموش ہو گئی. بہت دیر تک خاموش رہی، 15-20 منٹ خاموش رہی. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ مان جائے گی. لوگوں کو شک تھا اس کی عورت کے اوپر، لیکن پھر اس نے آخر میں کہا میں اپنے قبیلے کو بدنام نہیں کر سکتی. اس کے بعد قسم کھا لی اس نے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جو بچہ پیدا ہوا وہ جو ہے اس کے اوپر گیا. کس کے اوپر؟ جس آدمی سے الزام لگایا تھا، سمجھے، وہ بالکل وہی شکل لے کے پیدا ہوا وہ. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا قانون نہ ہوتا تو میں اس عورت کو سزا دیتا، لیکن بہر اللہ کا قانون یہ ہے، اب دنیا میں اس کی سزا نہیں ہوگی، اس کی. دیکھیے، تو باقی چیزیں آخرت پہ چھوڑ دینی چاہیے. تو ایک آدمی نے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا، ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھا لی میرے خلاف. اس نے قسم کھا لی اور میں نے کہا کہ میں معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں. میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا اس نے. پچھلے رمضان میں میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مظلوم ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میری زمین پہ اس نے قبضہ کر لیا، لیکن میں چپ ہوں. اللہ تعالیٰ دے گا، جنت دے گا. خاموش ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جھوٹی قسم کھا کے خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. کھائیں قسمیں.
چلیے جی، اس کے بعد بڑی اہم ہے، گھر میں داخلے کے احکام بیان کیے گئے. اب غور سے سنیے، اس کا زنا کا، لیان کا اور واقع اس کا گھر میں داخلے کے احکام سے کیا تعلق ہے. کہا گیا گھر میں جب داخل ہوں تو سلموا الی اہلیہا، اور اجازت لے کے جاؤ تو السلام علیکم. کیا مطلب ہے؟ آپ گھر میں زنا کی نیت سے نہیں آئے، آپ سلامت رہے، میں آپ کا دوست ہوں، بھائی ہوں، خیر خواہ ہوں، اجازت لے کر آؤ. پتہ نہیں عورت کس حال میں، کن کپڑوں میں ہے، دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، گرمی کا زمانہ ہے، کچن میں ہے، کس حالت میں کھانا بنا رہی ہے، آپ فوراً نظر چلے گئے. اجازت لے کر جاؤ اور سلام کرو، اچھی نیت سے داخل ہونا. لیکن اگر کوئی مکان جو ہے غیر مسکونہ ہے، پبلک بلڈنگ ہے، جہاں کوئی نہیں رہتا، کوئی کھنڈر ہے، تو وہاں پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہاں غض بصر اور زینت کے احکام دیے گئے. اے مومن مردوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اے مومن عورتوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو. تو نگاہوں کو نیچے رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، کیونکہ یہ بھی ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے زنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، ایک بات بتا دوں آپ کو، جس عورت کے اندر آنکھوں کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ ہرجائی اور بے وفا ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ، تم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا، اب تمہاری جب شادی ہوگی نا، سنو، شادی ہوگی نا، پہلی مرتبہ بیوی کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے، بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے نا، السلام علیکم کہیں گے آپ، تو بیوی کیا کرے گی؟ ایسے آنکھیں یوں کر لے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں شرم ہے. حالانکہ کمرے میں آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، نکاح ہو گیا ہے. سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو وہاں ایک لڑکی آئی، علل استحیاء، شرماتے ہوئے آئی. شرم جو ہے، سنیے، الحیا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء من الایمان. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. اور سن لیجیے، جو جنت میں آپ کو حوریں ملیں گی وہ بھی آپ کو دیکھتے ہی، ہاں بھائی کہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھیں گی یہاں فلم اسٹار کی طرح. قرآن یہ کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. وہ شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی اور وہ جو ہیں ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے اور کسی جن نے استعمال نہیں کیا ہوا. باکرہ ہوں گی، ورجن ہوں گی، برانڈ نہیں ہوں گی وہ آپ کے لیے. تو شرم. آگے آ جائیے، نکاح کے احکام دیے گئے. جی جی وہ میں اس لیے کہتا ہوں انا انشاءنا انشاءنا، میں کہتا ہوں اللہ جو ہے، آپ نے وہ سنا ہوگا ری ماڈل کارڈز ہوتی ہیں نا، ری ماڈل کارڈز، تو اللہ تعالیٰ بھی صوفی اکرم صاحب کو ری ماڈل کر دے گا. یہ جو ہے 25 سال کے خوبرو جوان ہو جائیں گے. وہ حافظ نے کہا گرچہ پیرم تو شبی تنگ درا غوشم کش، اگرچہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اگر ایک رات تو اپنی تنگ باہوں میں مجھے سمیٹ لے گا، زی لحد تاب سحر رقص کنا برخیزم، تو میں قبر سے جب اٹھوں گا تو میں رقص کرتے ہوئے اٹھوں گا اگر تو اپنی باہوں میں مجھے بھیج لے. تو بہرحال یہ وہ تصوف کا زیر ہے. آپ لوگوں کو یہ تصوف خرافات چھوڑ دیجیے آپ ان کو. صدیق صاحب، میرا تصور یہ ہے کہ سنو مجھ سے دو ہی لفظوں میں یہ رات شریعت وضو ہے. طریقہ جو صاحب شریعت ہے وہ آپ نے کہا ایک تصور ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہمارا وہی ہے، تصور. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا آ جائیے جی، نکاح کے احکام یہاں دے دیے گئے. اب یہ جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں ایک بہت ہی اہم تمثیل آئی ہے اور یہ
ذرا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ